السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الحمد للہ ذی العز والکرم بارئ النسم واسع الفضل والنعم، احمد ربی واشکرہ علی آلائہ التی نعلم والتی لا نعلم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ العز الاکرم۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو قوت اور کرم والا ہے، روحوں کو پیدا کرنے والا، وسیع فضل اور نعمتوں والا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد بیان کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں ان نعمتوں پر جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ کرم فرمانے والا ہے۔ 8واں پارہ۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كانوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے کلام کرتے اور ہم ان کے سامنے ہر چیز کو اکٹھا کر لاتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہتا، لیکن ان میں سے اکثر جہالت برتتے ہیں۔ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی بھی ایمان نہیں لا سکتا۔ اگر لوگوں کے پاس بڑی بڑی نشانیاں اور معجزات بھی آ جائیں، فرشتے نازل ہو کر رسول کی رسالت کی شہادت بھی دینے لگیں، ان کے ساتھ مردے باتیں کرنے لگیں اور خود ان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا جائے، تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا، کیونکہ ہر چیز اللہ کے چاہنے سے ہی ہوتی ہے۔ یعنی اگر اللہ کی مشیت ان کے ایمان لانے کی نہ ہو تو یہ نہیں ایمان لائیں گے، مگر ان میں سے اکثر جاہل ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے ایمان کو آیات اور معجزات کے ساتھ مشروط کر دیا ہے کہ معجزہ دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، لیکن یہ لوگ معجزات دیکھ کر بھی ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بے شمار نشانیاں کائنات میں موجود ہیں۔ خود ہمارا جسم اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، نیو بورن، تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، اور اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں اور اس کی آنکھیں اور اس کا جسم اور اس کے بال اور اس کی کھال، یہ سب کچھ اس چھوٹی سی جگہ پر کیسے بن گیا، کس نے بنایا، کون ہے خالق؟ تو خود نشانیاں تو ہمارے اپنے وجود کے اندر ہے، لیکن جو نہیں دیکھنے والے وہ اکثر تکبر اور جہالت کی وجہ سے ان نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور آپ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ نے ایمان نصیب کیا۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنی بڑی دولت دے دی ہے تو صرف اسی دولت پر اگر ہم ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں تو کافی نہیں۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس نعمت پر ثابت قدمی کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان نصیب کیا، ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور ہمیں اپنی نشانیاں دکھائیں، اب تو ہمیں اس پر ثابت قدم بھی رکھ اور ہماری موت صرف اسلام پر آئے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین دشمن بنائے جو ملمہ کی ہوئی باتیں دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کی طرف القاء کرتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، بس آپ چھوڑ دیجئے انہیں اور جو جھوٹ یہ گھڑتے ہیں۔ وہی کہتے ہیں خفیہ بات کو، یعنی انسانوں اور جنوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیاطین ان کو ہیلے سکھاتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر سکیں۔ اور یہ بات عام مشاہدے کی بھی ہے کہ لوگ شیطانی کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کے تعاون کرتے ہیں، اسی لیے برائی بہت جلدی پھیل جاتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جس طرح جنوں میں شیاطین ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہیں، اور جن شیاطین کی نسبت انسان شیطان زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میرے اوپر انسانوں کے شیاطین
جنوں کے شیاطین سے بھی زیادہ سخت ہیں. یعنی جو انسان برائی کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، دلوں میں وسوسے ڈال دیتے ہیں، بدگمانیاں ڈال دیتے ہیں، یہ جن شیاطین سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں تعوذ پڑھتا ہوں تو جنوں کا شیطان تو مجھ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن انسانوں کا شیطان میرے پاس آ کر مجھے علل اعلان نافرمانیوں کی طرف گھسیٹ کر لے جاتا ہے. اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ خیر کے کاموں سے روکتے ہیں، دین کی طرف آنے سے روکتے ہیں، اور ایسی چیزوں کو مزین کر کے دکھاتے ہیں کہ انسان نیکی کی طرف جانے کی بجائے کسی برائی کی طرف اس کو خوبصورت سمجھ کے چل پڑتا ہے. اور تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور تاکہ وہ اس جھوٹ سے راضی ہو جائیں، اور تاکہ وہ کمائی جو وہ کرتے ہیں کرتے رہیں. کفار مکہ کے ایک اعتراض کا بھی یہاں جواب ہے. یہ کئی آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب کفار کہنے لگے مسلمان اپنا مارا ہوا جانور تو کھا لیتے ہیں اور اللہ کے مارے ہوئے کو حرام سمجھتے ہیں. فرمایا کہ ایسی فریب کی باتیں شیاطین کرتے ہیں تاکہ انسان کو شبہات میں ڈالا جائے. تو احکامات میں اللہ کے حکم کو دیکھا جاتا ہے، عقل کو نہیں. لاجک نہیں دیکھی جاتی، اللہ کا حکم دیکھا جاتا ہے. اگر وہ بات ہماری عقل میں آئے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ بات ہماری عقل میں ابھی نہیں آ رہی تو ہمارا کام ہے فرما برداری اور اطاعت کرنا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دل جس قدر ایمان سے خالی ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ شہوات اور شبہات کی طرف مائل ہو جاتا ہے. افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف یہ مفصل کتاب نازل کی ہے. اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کردہ ہے، پس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. پیچھے بتا دیا گیا کہ کفار نہ ماننے والے کسی صورت میں نہیں مانیں گے. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو مفصل کتاب نازل کی ہے وہ آپ کی نبوت کے سچا ہونے پر کافی دلیل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی ہے جس میں ہم سب کے لیے ہدایت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. 1400 سال سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اس لیے ہمیں پورے شرح صدر کے ساتھ اس پر ایمان لا کر اس پر عمل کرنا چاہیے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور آپ کے رب کی سچائی اور عدل والی بات پوری ہو گئی، کوئی اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. یہاں کلمہ اور کلمات سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن معجزہ ہونے میں اور آپ کی نبوت کے سچا ہونے کی دلیل کے طور پر کافی ہے. قرآن مجید کے مضامین دو قسم کے ہیں، یا خبریں ہیں یا احکام ہیں. صدق کا تعلق، سچائی کا تعلق خبروں کے ساتھ ہے، چاہے وہ ماضی کی ہو چاہے وہ آئندہ مستقبل کی جنت دوزخ کے بارے میں. اور عدل کا تعلق احکام سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے وہ بالکل عدل پر مبنی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی ظلم و زیادتی نہیں کسی پر. یعنی قرآن میں موجود تمام خبریں سچی ہیں اور تمام احکامات عدل پر مشتمل ہیں، اور ان میں شیطانی وسوسوں کی اور شبہات کی کوئی گنجائش نہیں. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کا کہنا ماننے لگے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. یعنی اگر آپ میجورٹی کے پیچھے چلیں گے تو اللہ کا راستہ کھو دیں گے. وہ تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں. اور اللہ کی رضا کا راستہ کون سا ہے؟ وہ جو اس نے ہمیں خود دکھایا ہے، خود سکھایا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر ہی پوری ثابت قدمی سے چلتے رہنا چاہیے. اکثریت کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ ٹرینڈز کیا ہے، میجورٹی کیا کر رہی ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، زیادہ تر لوگ کس طرف جا رہے ہیں. یہ کسی چیز کے سچا اور حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. ہمیشہ اپنے آپ کو اس چیز پر فوکس رکھیں کہ کسی بھی حکم کے بارے میں میرے رب کا کیا فرمان ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، میں نے اسی کی طرف واپس جانا ہے. لہٰذا میری سب سے بڑی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کو راضی کروں، نہ کہ لوگوں کو راضی کرتے ہوئے زندگی بتا دوں. آپ مجھے بتائیے کہ کبھی لوگ کسی سے راضی ہوئے ہیں؟ لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے. لہٰذا اپنے آپ کو اس مشکل میں مت ڈالیے کہ لوگوں کو راضی کرتے کرتے ان کے پیچھے چلتے چلتے آپ اپنے آپ کو کھپا دیں اور جس کو راضی کرنا چاہیے اس کو آپ راضی نہ کریں. اچھا، لوگوں کو بھی راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی. جب آپ اللہ کا حکم مانیں گے نا، پھر آپ اپنے نفس کے خلاف جا کر بھی بہت سے کام کریں گے.
جس سے اللہ راضی ہوگا. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو وہ بندوں کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا، وہ بندوں کو بھی آپ سے راضی کر دے گا. لیکن اگر آپ نے اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کی تو بندوں نے تو راضی ہونا نہیں اور اللہ بھی ناراض، اور پھر ہم کہاں کے رہیں گے؟ کہیں کے بھی نہیں. اس لیے زندگی کا ایک مقصد بنا لیجئے، نو میٹر واٹ، میں نے اپنی پوری کوشش اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لگانی ہے، اور اس بات کے پیچھے نہیں چلنا کہ اکثریت کیا کہتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ تو علم ہی نہیں رکھتے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. آپ دیکھیے اس وقت مساگا میں کتنے مسلمان ہیں، ان میں سے کتنے % آپ کہیں گے کہ جو قرآن کا فہم حاصل کر رہے ہیں یا قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ تو کیا پھر آپ ان کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کے طریقے طے کریں گے؟ اسی طرح باقی چیزوں میں بھی آپ دیکھیے، دنیا بھر میں مسلمانوں کی حالت دیکھیے، کتنے لوگ ہیں جو علم کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو خواہشات پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو صرف ٹرینڈز کو فالو کر رہے ہیں، کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں لیکن طور طریقے مسلمانوں والے نہیں ہیں. تو ہمیں لوگوں کو نہیں دیکھنا، لوگوں کو نہیں دیکھنا، دیکھنا ہے رب کی رضا کو کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. اللہ کے قلیل بندے ہی شکر گزار ہیں اور قلیل بندے ہی ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں، لہٰذا ان قلیل میں شامل ہو جائیں. ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. بے شک آپ کا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہی ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے. اس سے بھی کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اصل معاملہ تو پھر اللہ ہی کے ساتھ ہے. اللہ کے سامنے سچا ہونے کی ضرورت ہے، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنے کی ضرورت ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. بس اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو. تو یہاں حلال کیسے ہوتا ہے جانور، اس کی شرائط بتائی جا رہی ہیں، اور اس کی ایک شرط کیا ہے کہ اس پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے. دوسری شرط کا ذکر کہیں اور آتا ہے کہ اس کا خون نکالا جائے، یعنی خون پورا بہہ جائے. اور ہر کھانے پینے والی چیز سے متعلق شرط یہی ہے کہ ان پر اللہ کا نام لے کر ان کو کھایا جائے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھایا جائے، اور بسم اللہ پڑھ کر ہی یا اللہ کے نام پر ہی ان کو دیا جائے. اور جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے صرف وہی کھانا حلال ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے اسے کھانے سے انکار کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں وہ چیز نہیں کھاتا جو تم اپنے بتوں کے نام پہ ذبح کرتے ہو، میں صرف وہ چیز کھاتا ہوں جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. اور یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اس نے تمہارے لیے کھول کر بیان کر دیا جو اس نے تم پر حرام کیا ہے. یعنی حرام بالکل واضح ہے، سوائے اس کے جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ. اور بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں. یہ ہے گمراہی کی وجہ. بے شک آپ کا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. تو ایک ہے اللہ کی ہدایت اور دوسری ہے خواہشات کی پیروی. تو ان دونوں میں سے ہمیں کس کو چوز کرنا ہے؟ اللہ کی ہدایت کو، کیونکہ یہی اصل دین ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اور چھوڑ دو ظاہری گناہ کو اور اس کے پوشیدہ کو بھی. بلا شبہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں ان قریب وہ ضرور بدلہ دیے جائیں گے اس کمائی کا جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی حلال و حرام صرف کھانے کی چیزوں پر ہی منحصر نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی جو چیزیں حلال اور حرام میں آتی ہیں ان میں سے صرف حلال کو چوز کرنا چاہیے. اسی طرح ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے، یعنی کسی کے بہکانے میں نہ آئیں اور ہر طرح سے کانشیس رہیں. ظاہری گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو ہاتھ پاؤں سے کیے جاتے ہیں، جیسے چوری، زنا وغیرہ. اور چھپے ہوئے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ جن کا ارادہ دل میں کیا جاتا ہے یا جو عقیدے وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح جن گناہوں کا نقصان عام لوگوں پر واضح ہوتا ہے وہ ظاہری گناہ کہلاتے ہیں، اور جس نقصان سے صرف انسان خود یا چند لوگ واقف ہوں وہ باطنی گناہ کہلاتے ہیں. تو بہرحال ہر قسم کے گناہ سے بچنا ضروری ہے. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، ان کو چھوڑ دینا ہی انسان کے فائدے میں ہے، کیونکہ گناہوں سے بچنے والا ہی سب سے بڑا عبادت گزار ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں زیادہ نمازیں پڑھنے والا عبادت گزار ہے، زیادہ روزے رکھنے والا عبادت گزار ہے، لیکن جب تک وہ حرام چیزوں سے پرہیز نہ کرے وہ عبادت گزار نہیں کہلا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام کاموں سے پرہیز کرو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. پھر واضح طور پر فرمایا
وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ، اور یقیناً یہ نافرمانی کا کام ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے کہیں سے بھی خرید کے گوشت کھا لیتے ہیں اور اس پر خود بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ان کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہا گیا ہو۔ اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کی طرف شبہات القاء کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ تو اس آیت سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ جس ذبیحہ پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے، اور یہاں خاص طور پر ذبیحہ مراد ہے، اگرچہ اس سے مراد دیگر چیزیں بھی ہیں کہ اگر بتوں کے نام پر یا غیر اللہ کے نام پر کوئی مٹھائی یا کوئی کھانے پینے کی چیز یا کوئی پھوٹ دی گئی ہو تو اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کیا بھلا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اسے ایسا نور عطا کیا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے، ان سے کسی طرح نکلنے والا نہیں۔ اسی طرح کافروں کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا جو کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہاں جو زندگی مقصود ہے وہ جہالت کی موت سے علم کی زندگی کو حاصل کرنا ہے، یہ مطلوب و مقصود ہے۔ جہالت لوگوں کے لیے موت ہے، کیونکہ جاہل کا دل اور روح مردہ ہوتی ہے، جاہل کا دل اور روح مردہ ہوتی ہے اگرچہ اس کا جسم زندہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ دلوں کو علم کی روشنی سے زندہ کیا جائے، وہی روح کی زندگی ہے۔ جیسا کہ زمینی خوراک جسم کی زندگی ہے، یعنی زمین سے اگنے والی چیزیں کھا کے ہم زندہ رہتے ہیں، اور ہماری روح زندہ ہوتی ہے جب وحی الہی سے ہم اس کو فیڈ کرتے ہیں۔ تو جو شخص کسی بھی چیز کی روح کو کھو دیتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ کوئی انسان ہو، کوئی جانور ہو، جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ زندہ لاشیں ہوتے زندہ ہیں لیکن ان کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، یا تو ایمان نہیں ہوتا یا ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہوتے، جیسے تقویٰ ہے، توکل ہے، قناعت ہے، رغبت ہے، اللہ کی خوف ہے، خشیت ہے، محبت ہے، یہ چیزیں دل میں نہیں ہوتی۔ اور یا پھر یہ ہے کہ علم ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو یہ علم وحی جو ہے یہ دلوں کو زندگی بخشتا ہے۔ تو کہ وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، یعنی ایمان نہیں تھا تو ایمان لے آیا، یا علم نہیں تھا، جاہل تھا تو پھر علم سیکھ لیا، اور ہم نے اسے ایسا نور عطا کر دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا ہے۔ یعنی جب اس کو ایمان اور علم دو نعمتیں مل گئیں تو دراصل اسے وہ روشنی ملی کہ جس کے ساتھ اس کو ایک فرقان ایسا مل گیا کہ رہتا عام لوگوں میں ہے لیکن کرتا وہ ہے جو اللہ نے ایمان اور علم کی نعمت کی روشنی کی شکل میں اس کو عطا کیا۔ اس کے اندر ایک فرقان ہوتا ہے، اس کے اندر ایک پہچان ہوتی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو یہ دو کردار ہیں، ایک ایمان اور علم کے ساتھ ہے اور دوسرا کفر اور جہالت کے ساتھ۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ یہ اس میں چالیں چلیں، اور یہ چالیں نہیں چلتے مگر اپنے ہی آپ سے، مگر یہ شعور نہیں رکھتے۔ یہاں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں وہ ان سے مت گھبرائیں۔ اس قسم کی سازشیں ہر دور میں ہوتی رہیں، انبیاء کرام کے خلاف ہوتی رہیں، لیکن بالآخر انجام ایمان والوں کا ہی بہتر ہوا۔ سازشیں اور چالیں چلنے والوں کو ہی نقصان دیتی ہیں۔ کبھی دنیا میں بھی ان کا نقصان نظر آ جاتا ہے، لیکن اگر دنیا میں نظر نہ آئے تو آخرت میں تو پتہ چل ہی جائے گا۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم بھی اسی کی مانند دیے جائیں جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ خوب جانتا ہے کہاں وہ اپنی رسالت رکھے۔ جن لوگوں نے جرم کیے انہیں اللہ کے ہاں ذلت اور شدید عذاب ضرور پہنچے گا بوجہ اس کے جو چالیں وہ چلتے تھے۔ یہاں کفار کے مکر و فریب کا حال بیان کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے رسول منتخب کرتا ہے۔ اللہ نے بندوں کی چاہت کو نہیں دیکھا، اپنی حکمت کو دیکھا، اپنے عدل کو دیکھا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پھر اللہ جسے ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا دل کھل جاتا ہے، وہ خوشی سے پھر اسلام قبول کرتا ہے، وہ خوشی سے اسلام کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے۔ اور جسے وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ بہت تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر نجاست ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو یاد رکھیے رسالت کی طرح ہدایت اور گمراہی بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔
یعنی جس کے لیے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. لیکن اللہ کس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے؟ اس کے ساتھ کہ جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے. ورنہ انسان کی اپنی سرکشی، تکبر اور غرور، انا، ضد، ہٹ دھرمی جیسے شیطان کے اندر تھی، جیسے فرعون کے اندر تھی، تو یہ چیز اس کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہے، پھر وہ ہدایت نہیں پاتا. شرح صدر کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان دین اسلام پہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا محفوظ دین ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ کا حکم سن کے بندہ خوش ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں، آپ سب بھی یہاں اس وقت جب قرآن سن رہے ہوتے ہیں تو اپنے دلوں کا جائزہ بار بار لیتے رہا کریں، کیونکہ تیزی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان احکامات کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد میرے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. کیا میں خوشی سے سن رہی ہوں؟ کیا میرا دل اس پہ راضی ہے؟ اور کیا اس کو سیکھ کر میرے دل کے اندر ایک سکون آ رہا ہے، میری خوشی میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ علم اور عبادت جو ہے یہ دلوں میں سکون پیدا کر دیتے ہیں، اور ایسے شخص کو نیکی اور اطاعت کے کاموں میں راحت ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کیا ملتا تھا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، یقیناً ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر آیات بیان کر دی ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا ولی ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. جنت سلامتی کا گھر ہے، راحتوں کا گھر ہے، جہاں انسان کبھی بیمار نہ ہوگا، کبھی موت نہ آئے گی، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، کبھی تکلیف نہ آئے گی. اور وہاں انسان جنت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے دیدار سے خوش ہو جائے گا اور اللہ کی رضامندی پا کر دل اطمینان اور سکون سے بھر جائے گا. کیونکہ مومن کا ساری زندگی کا ہم اور غم ہی یہی تھا کہ میرا رب مجھ سے خوش ہے یا نہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اور فرمائے گا، اے جنوں کے گروہ، یقیناً تم نے انسانوں کی کثیر تعداد کو اپنا بنا لیا، اور انسانوں میں سے ان کے مددگار کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم میں سے بعض نے بعض کا خوب فائدہ اٹھایا اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی. وہ فرمائے گا، آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہنے والے ہو، مگر جو اللہ چاہے، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا، خوب علم والا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ اپنی غلطیوں کا اقرار کر لیں گے. جن اور انسان کس طرح ایک دوسرے سے فائدے اٹھاتے ہیں اور کس طرح ایک دوسرے کو بے وقوف بناتے ہیں، اس کا اقرار وہ قیامت کے دن کر لیں گے. اور اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا مددگار بنا دیتے ہیں اس کمائی کی بدولت جو وہ کیا کرتے ہیں. اصل بات یہی ہے کہ جیسے اعمال ہوتے ہیں انسان کے، جیسی خواہشات ہوتی ہیں، ویسی ہی لوگوں سے دوستی ہوتی ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. اور انسان کو اپنے اعمال، اپنی پسند اور اپنی خواہش کے مطابق ہی دوست ملتے ہیں. آپ ہر ایک کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے. آپ کا دل انہی کے ساتھ لگتا ہے جو آپ کی طرح کی باتیں کرتے ہیں. رشتہ داریوں میں تو مجبوری ہوتی ہے کہ آپ ان کو کاٹ نہیں سکتے، چاہے وہ آپ کی پسند کے ہیں یا نہیں. لیکن دوستوں کے بارے میں تو انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے آپ کا دل کھل اٹھتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ جیسی پسند اور خواہش رکھتے ہیں، اور اگر وہ نہ رکھتے ہو تو تھوڑے ہی دن میں آپ ان سے الگ ہو جاتے. وہ دوستی نبھ ہی نہیں سکتی، وہ آگے چل ہی نہیں سکتی. تو اس لیے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنائے ہوئے ہے، کیونکہ وہ اپنے دوست کے ہی دین پر ہے. اور مومن مومنوں کے دوست ہوتے ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں سے بعض کے دوست ہیں. یعنی جس کے اپنے اندر ایمان ہوگا وہ ایمان والے سے ہی محبت رکھتا ہوگا. اسی طرح المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافق مرد اور منافق عورتیں ان میں سے بعض سے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہیں. یا معشر الجن والانس. اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات بیان کرتے اور وہ تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے ہم اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، اور یہ اپنے نفسوں کے خلاف خود گواہی دیں گے کہ یقیناً یہ انکار کرنے والے تھے. یہ اس لیے کہ آپ کا رب کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرنے والا نہیں ہے جبکہ اس کے رہنے والے غافل ہوں، ان تک پیغام ہی نہ پہنچا ہو.
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان اعمال کی بدولت جو انہوں نے کیے، اور آپ کا رب اس سے ہرگز غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہر انسان کا درجہ اور مقام آخرت میں اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ جس نے پورا قرآن حفظ کیا اس کا درجہ کچھ اور ہوگا، جس نے آدھا کیا اس کا کچھ اور ہوگا، جس نے جتنی زیادہ نیکیاں کی ہوں گی، جتنے زیادہ سجدے کیے ہوں گے، کیونکہ ہر سجدے کے بدلے ایک درجہ ملتا ہے، تو جتنے زیادہ سجدے ہوں گے اتنے ہی زیادہ اس کے درجات ہوں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، یہ تو اللہ کے ہاں طے شدہ ہے، وہیں پہنچو گے جہاں تک کی کوشش کی۔ دنیا میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے وہی ملتی ہے اس کو، اس کے گولز جو ہیں وہ بہت کم تر درجے کے ہیں تو وہ وہیں پہنچے گا۔ ہائی اچیورز وہ ہوتے ہیں جو اپنے گول بھی بہت اونچے سیٹ کرتے ہیں، اور پھر من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کی کوششیں کیا ہیں اور کہاں تک ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور آپ کا رب بہت بے نیاز رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہارے بعد جسے چاہے جانشین بنا دے، جیسا کہ اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا، یعنی پہلے لوگوں کا تمہیں جانشین بنایا، تو اگر تم اس کی اطاعت نہیں کرتے تو تمہیں تباہ کر کے دوسروں کو تمہارا جانشین بنا سکتا ہے۔ یہ اس کی قدرت میں ہے، اور یہاں اللہ کا نام الغنی آیا ہے، یعنی ساری مخلوق سے اپنی قدرت کی بنا پر بے پرواہ اور بے نیاز ہے۔ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ انما توعدون لآت، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو تم اس کو روک نہیں سکتے۔ کہہ دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، بس ان قریب تم جان لو گے کہ وہ کون ہے جس کے لیے آخرت کے گھر کا اچھا انجام ہے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ یہ بطور ڈانٹ ایسا کہا گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو چاہو کرو، یہ نہیں کہا جا رہا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص کچھ غلط کام کر رہا ہوتا ہے یا صحیح نہیں کر رہا ہوتا، اس کہتا ہے اچھا پھر جو کر رہے ہو کرتے رہو، پھر دیکھنا کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے، یا یہ کہ اچھا کر لو اپنی مرضی پہ، میں نمٹ لوں گا تم سے۔ تو یہ اس سینس میں ہے۔